بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. محترم سامعین، پچھلے ہفتے بات یہاں آ کے رکی تھی اولئک علی ھدی من ربہم. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ متقین کی ساری صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جن میں حقوق اللہ، حقوق العباد، بدنی عبادت، مالی عبادت، قلبی عبادت، ہر قسم کی عبادتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں. رب کی مہربانی ہوئی، رب نے ان کو ہدایت سے نواز دیا ہے اور انہی کو مرتے دم تک ہدایت پر اللہ تعالیٰ قائم رکھتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. کہا جاتا ہے، آپ غور کریں گے تو اللہ رب العالمین نے یہاں دو چیزوں کی بشارت ان کو سنائی ہے. جن متقین کے اندر جو ساری صفات آپ لوگوں نے سنا، ان متقین کو دو چیزوں کی بشارت اللہ تعالیٰ نے سنائی. پہلی بشارت کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، ہدایت پر. اس کا تعلق دنیا سے ہے. دنیا میں تو اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت سے نواز دیا ہے اور ہدایت پر قائم ہے. اور دوسری بشارت سنائی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. کہا جاتا ہے اصل فلاح جو ہے وہ کامیابی کی فلاح، آخرت کی فلاح. تو اللہ رب العالمین نے دوسری بشارت جو سنائی ہے اس کا تعلق آخرت سے ہے. اولئک هم المفلحون. اور آخرت کی فلاح کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی، دو چیزیں جس انسان کو آخرت میں مل گئیں وہی اصل میں فلاح پاتا ہے. فوز اور فلاح. فلاح کیا ہے؟ جس شخص کو آخرت میں دو چیزیں مل جائیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو جہنم سے بچا لے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے. کیوں میرے بھائیو؟ اصل میں قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو نہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں. جہنم سے تو بچا لیے گئے ہیں لیکن جنت میں نہیں جا پائے. لیکن جہنم سے تو بچ گیا لیکن جنت میں نہیں گیا. جنت اور جہنم کے درمیان ایک لمبی سے اونچی بلند بالا خوب چوڑی دیوار ہوگی. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس اتنی نیکیاں نہیں کہ وہ جنت میں جائیں،
جہنم سے تو آزاد ہو گئے، لیکن جنت میں جانے کے لیے جتنی نیکیوں کی ضرورت ہے نیکیاں نہ ملیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے تو بچا لے گا، اسی دیوار پر ان کو رکھ دے گا۔ اسی دیوار کا نام ہے اعراف، اور انہی اہل اعراف کا تذکرہ جس صورت میں ہے اس صورت کا نام سورہ اعراف، سورہ وعلی الاعراف رجال، اعراف پر کچھ بہت سارے لوگ ہوں گے، یہ اصحاب الاعراف ہیں۔ دیکھیں ان کو اعراف والے جو ہیں یہ جہنم سے تو بچ گئے لیکن بیچارے جنت میں نہ گئے۔ اب ذرا غور کرو سورہ اعراف میں، یہاں جانے کے بعد اس کا مطالعہ کیجئے گا، ترجمہ پڑھیے گا ان آیتوں کا، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اعراف کے لوگ جو ہوں گے، دو چیزیں بڑی اہم ان کے متعلق یاد رکھیں۔ نمبر ایک، ان کو جب پیاس لگے گی، بھوک لگے گی، سب کچھ ان کی یہ کوشش ہوگی کہ اللہ رب العالمین جب وہ جنت کی طرف جھانکیں گے تو پہلی چیز تو جنت کو دیکھ کے للچا جائیں گے۔ نمبر دو، جب جہنم کی طرف موڑ دیا جائے تو کہیں گے چلو کم سے کم اتنا تو ہے کہ جنت نہیں ملے کہ جہنم سے بچے ہوئے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک سورہ اعراف نے کہا کہ وہ جنت میں دیکھیں گے تو رب سے تمنا کریں، دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ بس یہ جنت نظر آ رہی ہے، اس دیوار سے نیچے کود جائے اور جنت مل جائے ہم کو، بہت قریب ہیں۔ فَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، لیکن اللہ فرشتوں سے ان کے چہروں کو جنت کے بجائے کس کی طرف پھیر دو؟ جہنم کی طرف۔ جہنم کی آگ دیکھیں گے تو کہیں اللہ تعالیٰ شکر ہے، جنت نہیں تو کم سے کم جہنم سے تو بچے ہوئے ہیں۔ یہ ہے اصحاب الاعراف۔ اصل کامیابی پوری آخرت کی فلاح یہ ہے کہ اعراف بھی نہ ملے بلکہ کہاں چلے داخل ہو جائے انسان؟ جنت میں۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس انسان کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ اصل کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی کامیابی سب کو نصیب فرمائے۔ تو یہاں متقین کو دوسری چیز کی جو بشارت دی گئی فلاح کی، یعنی وہ قیامت کے دن جہنم سے بھی بچیں گے اور جنت میں بھی داخل ہو جائیں گے۔ اور یہ جو آپ نے یہاں متقین کی فضیلت سنی ہے، اسی کا تذکرہ قرآن پاک کے دوسرے مقامات پر بھی، جہاں اللہ نے جنت میں داخل کرنے کا صراحت کے ساتھ وعدہ کیا، اور تقریباً یہی چیزیں ہیں جو متقین کی یہاں نشانیاں بیان کی گئی، اسی قدرت تفصیل کے ساتھ۔ کہا جاتا ہے سب سے بہترین تفسیر یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کی جائے، قرآن کی ایک آیت کی تفسیر حدیث رسول کے ذریعے کی جائے، سب سے اعلیٰ درجے کی تفسیر ہوتی ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ پہلے مرد مومن ہیں جنہوں نے اس انداز کی تفسیر لکھی۔ تفسیر کا نام رکھا تفسیر القرآن بکلام الرحمن، لیکن یہ تفسیر عربی میں ہے، اردو میں ان کی اور تفسیریں ہیں، تفسیر ثنائی وغیرہ 8 جلدوں میں، لیکن یہ جو نرالی ایک نئے انداز کی تفسیر لکھی کہ تفسیر القرآن بکلام الرحمن، یہ عربی میں چھپی ہوئی ہے، ان کے زمانے میں چھپی ہوئی، لوگوں کے پاس بہت سارے لوگوں کے پاس موجود ہے۔ الحمدللہ اس تفسیر میں انہوں نے ہر آیت کی تفسیر کی ہے تو قرآن پاک کی دوسری آیت سے، اسی لیے نام بھی رکھا تفسیر القرآن بکلام الرحمن، تو سب سے بہترین تفسیر۔ اب اسی کی وضاحت 18ویں پارے کی ابتدائی آیات میں ہے، جو آپ نے یہاں سنا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، تو اس کی مزید تفسیر اور وضاحت قرآن پاک میں بہت سارے مقامات میں سے سب سے زیادہ وضاحت سورۃ المومنون 18ویں پارے کی ابتدائی آیات ہیں۔
رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون. ہوگی آگے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہاں خاص طور سے اللہ نے وضاحت کی، یہاں چند خوبیاں بیان کی، اعلان فرمایا. وہاں کیا تھا سورۃ البقرہ کے اندر؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اللہ نے فرمایا قد افلح، قد افلح المؤمنون. ایمان والے مومنون جو ہیں وہ کامیاب فلاح پا گئے، فلاح مل گئی ان کو. وہاں جو مفلحون ہے اسی فلاح سے ہے. قد افلح المؤمنون. اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ میں فرما رہے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اور اسی کی مزید وضاحت قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. کامیاب ہو گئے مومنین. لیکن کون سے مومنون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز پڑھتے ہیں تو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع. دیکھیں اللہ اکبر، مومنوں کی کامیابی کا سب سے پہلا عمل جو اللہ نے یہاں بیان کیا وہ کیا ہے؟ نماز کی پابندی، نماز میں خشوع اور خضوع. اللہ تعالی ہمیں جیسے نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے ویسے نماز میں خشوع خضوع کی بھی توفیق نصیب فرما دے. یہ بہت ہی ضروری ہے میرے بھائیو، نماز میں خشوع خضوع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی دین کی چیز جو میری امت سے اٹھے گی وہ خشوع ہوگا. یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہوگے، نمازیوں سے مسجد بھری ہوگی، لا تری فیہا رجلا خاشعا، ایک آدمی کے اندر بھی خشوع نہیں دیکھیں گے. خشوع اور خضوع یہ نماز کی روح ہے، نماز کی جان ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. نمبر 2، جنت میں جانے والے کون ہیں؟ والذین هم عن اللغو معرضون. وہ لوگ ہیں جو لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، بچتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں. دیکھو یہاں لغو چیز، میرے بھائی ایک چیز تو حرام ہے، واضح طور پر حرام ہے. اس حرام چیز سے بچنا تو سبھی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں حرام تو نہیں ہیں لیکن فضول ہیں، بیکار، جن کا کوئی حاصل نہیں، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا. اسی کو کہا جاتا ہے فضول اور لغو. حدیث کے اندر اسی کو لا یعنی قرار دیا گیا. سنن نبی داؤد کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اے لوگو، ایک انسان کا دین اسی وقت اچھا ہوتا ہے، اسلام اسی وقت اچھا ہوتا ہے جبکہ حرام چیزوں کے ساتھ ساتھ فضول اور لا یعنی چیزوں کو بھی چھوڑ دے. اے بہت بڑی نعمت ہے، اس کو آپ لوگ دیکھیں. انسان کو آخرت کی کامیابی کے لیے دوستو فضول اور لا یعنی چیزوں کو بھی ترک کرنا ضروری ہے. وعباد الرحمن، اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمان نیک بندوں کی جو سورۃ الفرقان کے آخری رکو میں جو عباد الرحمن محبوب بندوں کی خوبیاں بیان کی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے وَإِذَا مَرُّوا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. یہ وہی بندے ہیں جو لغو چیزوں میں شامل نہیں ہوتے، لغو چیزوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ نگاہ نیچی کر کے گزر جاتے ہیں.
حضرت ابو دجانہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، بڑے مشہور صحابی، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ لال پٹی رکھتے تھے. جب ان کو جوش آتا تھا میدان جنگ میں کفار سے لڑنے میں، یہ لال پٹی اپنے پر متھے پر باندھ لیں اور تلوار لینے تو سمجھتے تھے اب خیر نہیں ہے. جب تک کہ لال پٹی نہ باندھے تب تو لوگ سمجھتے ہیں خیر ہے، جب لال پٹی باندھ لیے تو سمجھو کہ اب خیر نہیں ہے. اور یہی جنگ احد میں انہوں نے کیا تھا. انتقال کے وقت بڑے کارنامے ان کے، یہ وہی صحابی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جنگ احد کے موقع پر فرمایا کون ہے اس میری تلوار کا جو حق ادا کرے، میری تلوار کون لے گا. سارے لوگ دوڑے، حضرت علی بھی دوڑے، یہ بھی دوڑے. جب قریب آتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تلوار لے رہے ہو لیکن اس کا حق ادا، شرط ہے کہ اس کا حق ادا کرو. اب اللہ کے رسول کا تلوار کا حق کیا ہے، پیچھے ہٹ جائیں. کئی لوگ آگے بڑھے، اللہ رسول میں اٹھاؤں گا تلوار آپ کی. ارے بڑی خوش نصیبی ہے. کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہنچے لینے کے لیے، اس شرط پر تلوار دوں گا کہ اس کا حق ادا کرے. اللہ اکبر. سب لوگ پیچھے ہٹتے گئے. ابو دجانہ دور کھڑے تھے. کیا بات ہے، لوگ اللہ کے رسول کے پاس جا رہے ہیں، واپس لوٹتے ہیں. خود آئے، یا رسول اللہ کیا بات ہے. میں یاخذ عنی، یہ میری تلوار آج کون لے گا، بشرطے کہ اس کا حق ادا ہو. ابو دجانہ نے کہا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے بتائے. آپ نے فرمایا میری تلوار آج وہی لے گا جو اس کا حق ادا کرے، اور اس کا حق یہ ہے کہ لڑتے لڑتے دشمن ختم ہو جائے یا ہماری تلوار ٹوٹ جائے. میں اٹھاؤں گا. ابو دجانہ بڑے پہلوانوں میں لیا. صحابہ کہتے ہیں تلوار لیے، اندر خیمے میں گئے، اپنی لال پٹی نکالا، سر پر باندھ لیا. اب ہم لوگوں نے کہا کہ بہرحال اب خیر نہیں، پھر گھس گئے کافروں میں. تو بڑے ہی جری انسان یہ تھے اور زندگی بھر لال پٹی اپنے ساتھ رکھتے تھے. انتقال کے وقت میرے بھائی والذین هم عن اللغو معرضون، آج ان کو منع کیا جائے بھائی فلاں چیز، بھائی حرام نہیں تو کرنے میں کیا حرج ہے. ارے بھائی اللہ تعالیٰ کی دیا ہوا ٹائم تو بائیں برباد ہو رہا ہے. حرام سے بچنے والا بھی دیندار بھی آج فضولیات کے اندر مبتلا ہے. اللہ کے بندے کیا فائدہ ہوا دین کا یا دنیا کا یا آخرت، کیا تجھے ملا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے عبداللہ سن لو، اگر تم ایسے بیٹھے بیٹھے زمین پر لکیریں کھینچ رہے ہو تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنی دیر تک بیٹھے بیکار لکیریں کھینچ رہے تھے، کیا مقصد تھا اس کا. سوچو ذرا سا، اللہ نے زندگی دی ہے، ایک ایک لمحہ امانت ہے اللہ کے ہمارے پاس، اس کی قدر ہونی چاہیے. حضرت ابو دجانہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے، انتقال کا وقت ہے. جو بھی سنتا چاروں طرف سے لوگ دوڑے ہوئے آ رہے ہیں. دوڑ کر کے آئے تو کچھ لوگوں نے کہا یا ابا دجانہ ما لوجہک یتہلل، کیا بات ہے، ہر انسان کا چہرہ بیماری کی وجہ سے بدل جاتا ہے، چہرہ اتر جاتا ہے، لیکن ما لوجہک یتہلل، ابو دجانہ کیا وجہ ہے تمہارے چہرے پر اب چمک آئی ہے، اتنی چمک اتنی رونق تو تمہارے چہرے پر ہم لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. کہا بھائی میں تو نہیں بتا سکتا، بستر پر پڑا ہوں، آئینہ بھی سامنے ہے، میں اپنا چہرہ دیکھ سکوں، تم لوگ دیکھ رہے ہو. نہیں، لوگوں نے کہا واللہ زندگی میں کبھی اتنا اچھا چہرہ چمکتا ہوا ایسی رونق نہیں دیکھی تھی. کیا وجہ؟ اس موقع پر ابو دجانہ نے کہا اگر میرے چہرے پر رونق ہے تو میں بڑا دماغ دوڑا رہا ہوں، یاد کر رہا ہوں، اگر یہ چہرے پر رونق ہے تو میرا خیال ہے کہ میری 2 نیکیاں میرے رب نے قبول کیا، انہی دونوں نیکیوں کی بدولت وجہ سے اللہ تعالیٰ آج میرے چہرے کو، جہاں سب کے چہرے بدل جاتے وہاں ہمارا چہرہ چمک رہا ہے. لوگوں نے کہا کیا؟ کہا کہ جب سے مسلمان ہوا کلمہ پڑھتے ہی میں نے ٹھان لیا سلامت الصدر، اپنے اس دل میں مسلمان ہو جانے کے بعد اپنے سینے میں جو دل ہے
مرتے دم تک کسی مسلمان کی نفرت اور حسد نہیں رکھوں گا، اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھوں گا. کسی مسلمان کا عناد، اس کی نفرت، بغض، حسد، کینہ کپٹ، جلنا، کوئی چیز زندگی بھر اپنے مسلمان بھائیوں کے متعلق نہیں رکھوں گا. سلامت الصدر کتنی بڑی نعمت ہے. یہی وہ دل ہے میرے بھائیوں جس کے متعلق قرآن پاک سورہ شعراء کی آیت یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. لوگوں قیامت کیا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہے کیا قیامت؟ قیامت تو وہ دن ہے کہ بیوی شوہر سے الگ ہو جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہیں کچھ ہماری نیکی مانگنے لگے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے باپ اولاد سے دور، ہر عزیز و اقارب ایک دوسرے سے کنارے ہوتا ہوگا. یہاں تک اللہ نے فرمایا یبشرونہم، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے کہ ہمارا بیٹا ہے، ہماری بیوی ہے، ہماری ماں ہے، ہمارا باپ ہے. یبشرونہم، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے. ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی محبت کرنے والا اپنے محبوب کو پوچھے کہ بنی کس حالت میں تم. اللہ نے ایک قیامت کا دن ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ انسان کا مال فائدہ پہنچاتا ہے نہ اولاد. فائدہ کیا ہوگا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر کے آیا ہے بس وہ اس کا دل فائدہ پہنچائے گا. اللہ تعالیٰ سب کو قلب سلیم عطا کرے. نمبر 2 کہتے ہیں پہلی چیز تو کیا؟ سلامت الصدر. اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری نے کی ہماری کہتے ہیں ترک ما لا یعنی. جب سے کلمہ پڑھا زندگی کی ایک ایک منٹ کی اسلام کی برکت سے مجھے قدر معلوم ہوئی، اہمیت کی زندگی ہے کیا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم امنا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب. موت کے وقت انسان نہ بال بچوں سے ملاقات کی اپیل کرتا ہے، نہ دوست احباب سے ملنے کی. ملک الموت آتے ہیں تو اللہ انسان رب سے ایک ہی چیز کی تمنا کرتا ہے، کیا؟ اللہ تھوڑا سا ٹائم اور دے دے. دیکھا آپ نے، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مہلت دے سکتے ہیں، مہربانی اللہ. لیکن یہاں فَإِذَا جَاءَ اجلها، نہیں، ٹائم دینے والا وقت ختم ہو گیا. اب تو یہ ایسا وقت ہے کہ یہاں ایک لا یستقدمون عنہ ساعتا لا یستاخرون عنہ ساعتا ولا یستقدمون. ایک منٹ نہ آگے کیا جائے گا نہ پیچھے، موت کا وقت بالکل مقرر ہے. تو کہتے ہیں اس وقت سے لے کر کے آج تک جب سے اسلام لایا اور زندگی کی اہمیت اور قدر معلوم ہوئی، کہتے ہیں اس وقت سے لے کر کے مرتے دم تک میں نے کبھی کوئی ٹائم فضول چیزوں میں نہیں ضائع کیا. وَتَرْكُ مَا لَا يَعْنِينِي، یہ دو نیکیاں ہیں. بات چل رہی تھی دوسری خوبی کیا ہے؟ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. نمبر 3 وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. تیسری خوبی یہ سورۃ البقرہ کی اس آیت متقین کی صفات والی آیت، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ یہاں کر رہے ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. تیسری خوبی کیا ہے؟ وہ ہمیشہ زکوٰۃ کرنے والے ہیں. اکثر اہل علم کا خیال ہے کہ زکوٰۃ سے مراد نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ آتا ہے، یعنی مالی عبادت. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اسی کو یہاں وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ.
زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے ایک بات اور کہی ہے، یہاں زکوٰۃ سے مراد مال کی زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں اصل میں پاک کرنے کے۔ کس کے آتے ہیں؟ پاک کرنا۔ تو چونکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے آپ کا مال غیروں کے حقوق سے پاک ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ زکوٰۃ۔ لیکن زکوٰۃ کا یہاں جو معنی بعض لوگوں نے کہا، وہ زکوٰۃ کا مطلب ہے اپنے دل اور اپنے اعمال کو پاک کرنا۔ جیسے کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها۔ اللہ تعالی نے چند چیزوں کی قسمیں کھائی، اور چند چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد فرمایا ہم نے انسان کے نفس میں برائی کی بھی صلاحیت رکھی ہے اور نیکی کی بھی صلاحیت۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس میں، انسان کے نفس میں ہم نے دونوں چیزوں کو صلاحیتیں رکھی ہے، برائی کرنے کی بھی صلاحیت ہے اور نیکی کرنے کی بھی۔ اب کامیاب کون ہوگا؟ اولئک هم المفلحون، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اب کامیاب کون ہوگا؟ قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب، فلاح، قد افلح، اب کامیاب ہوگا وہ بندہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ پاک کیا کر لیا؟ دنیا کی محبت، برائیوں کی محبت، ہر چیز کو اپنے دل سے نکال کر کے اپنے دل کو پاک کر لیا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا یہاں مراد تزکیہ نفس، اپنے نفس کو پاک کرنا۔ تو والذین هم للزکاۃ فاعلون، اس آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون، یعنی جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو وہ اعمال کرتے ہیں جس سے ان کا نفس پاک ہوتا ہے، شرک سے بچتے ہیں تاکہ ان کا عقیدہ شرک سے پاک ہو، کفر سے بچتے ہیں تاکہ ان کا عقیدہ کفر سے پاک ہو، نفاق سے بچتے ہیں تاکہ نفاق جیسے برائی سے ان کا دل پاک ہو، بدعات سے نفرت کرتے ہیں تاکہ دل میں نبی کی سنت کی محبت ہو، بدعات کی محبت نہ ہو، کوششیں کرتے ہیں، شریعت کی پابندی کرتے ہیں تاکہ شریعت کی محبت دل میں ہو، باپ دادا کے رسم و رواج کی پابندی سے ہمارا دل پاک ہو۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ نمبر 4، والذین هم لفروجہم حافظون، قد افلح المؤمنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اور چوتھی خوبی کیا ہے؟ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عزت، اپنی عفت اور پاک دامنی کا خیال رکھتے ہیں۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ کامیابی کی اتنی بڑی گارنٹی اللہ کے رسول نے دیا، جو انسان اپنی عفت اور پاک دامنی کو برقرار رکھے، حرام کام کے قریب نہ جائے۔ من یضمن لی، بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح ہے ان کی، من یضمن لی، جو انسان ہم سے گارنٹی دے، وعدہ کر لے، دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے ویسے استعمال کرے گا جیسے میں نے بتایا ہے۔ دو جبڑوں کے درمیان جو چیز وہ کیا ہے؟ زبان۔ نمبر 2، وما بین فخذین، اور وہ چیز جو دو ٹانگوں رانوں کے درمیان ہے۔
اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے اس کی حفاظت کی گارنٹی مجھ سے دیا جنت میں داخل کرنے کی گارنٹی میں دیتا ہوں. کتنی بڑی خوش نصیبی. وہ لوگ جو حرام کاریوں میں مبتلا ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں، ذرا سوچیں کتنا بڑا سرمایہ وہ ضائع کر دے رہے ہیں. سرمایہ بھی اللہ کے رسول کی گارنٹی اور جنت میں داخل کرنے کی گارنٹی. کوئی انسان اپنی زبان اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت نہ کیا تو دوستو سمجھو کتنا بڑا سرمایہ اس نے ضائع اور برباد کر دیا. اسی لیے دیکھتے نہیں معراج والی رات میں نبی علیہ السلام کو دکھایا گیا کچھ عورتیں ایسی ہیں جو سینے کے بل باندھ کر کے لٹکائی ہوئی ہیں، اب پٹائی ہو رہی ان کی، بڑی پٹائی ہو رہی ہے. پھر آپ آگے بڑھے، دیکھا کچھ مرد ہیں، ان کے سامنے ایک طرف بڑا خوشبودار فرائی کیا ہوا بہترین قسم کا گوشت رکھا ہوا ہے اور سامنے نہایت بدبودار زہریلا سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے. ان کی پٹائی ہو رہی ہے اور کہتے یہ گوشت کھانا، خبردار اس پاکیزہ خوشبو والے گوشت کی طرف خبردار ہاتھ نہیں بڑھانا، بس یہی تم کھاؤ. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے پوچھا یہ عورتیں اس طرح سے کیوں ان کو سولی پر لٹکایا گیا ہے بیچاریوں کو، اور کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہمیں جبرائیل امین نے جواب دے یہ وہ عورتیں ہیں جو بڑے بن سمن کر کے میک اپ کر کے حرام کاریوں کی خاطر باہر آیا جایا کرتے تھے. یہ سزا قیامت تک دی جا رہی، پھر قیامت کے دن جہنم میں. پھر میں نے کہا یہ مرد کیا غلطی کیے ہیں کہ پاکیزہ حلال گوشت خوشبو والا اس کو چھوڑ کر کے وہ بدبودار زہریلا کڑوا سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں کہ دور سے گھن محسوس ہو رہی ہے اور نہ کھانے پر پٹائی کی جا رہی ہے. فرشتے نے بتایا یہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کر کے حلال بیوی دی تھی، لیکن حلال بیوی کو چھوڑ کر کے حرام عورتوں کی طرف گھوما ٹہلا کر دیا. یہ ان بدبختوں کا طریقہ ہے، یہ سزا ان کو اس لیے دی جا رہی ہے. یہی آپ دیکھ لیں پاکیزہ حلال چیز کو چھوڑ کر کے حرام کی طرف جیسے بھاگتے تھے. حلال پاکیزہ خوشبودار بھنا ہوا گوشت ہے، ان کو ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اور یہ بدبودار سڑا ہوا گوشت ہی ان کے نصیب سزا کی طرف ملا. تو میرے بھائیوں ہمیشہ والذین هم لفروجہم حافظون، اور چونکہ یہ ساری برائیاں اصل میں آنکھوں سے شروع ہوتی ہیں، اسی لیے نبی علیہ السلام نے نگاہیں نیچی کرنے والوں کی بڑی فضیلت بیان کیا. قرآن پاک نے حکم دیا کل للمؤمنین، مومنوں کو حکم دے نگاہیں نیچی رکھیں تاکہ ان کی عفت پاک دامنی محفوظ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، ایمان والی عورتوں کو بھی اپنے امتی عورتوں کو بھی حکم دے دیں وہ بھی نگاہیں نیچی رکھیں. ہمیشہ نگاہیں نیچی رہیں گی وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، تبھی عزت اور عفت بھی محفوظ رہے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم کی آنکھیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کا دھواں حرام قرار دیا. اللہ سب کو یہی آنکھیں نصیب فرمائے. آنکھیں تو ہیں، اور آج تو بڑی تھوڑی سی بینائی کمزور ہوتی تو بڑے لے کے آتے ہیں. ایسے ہمارے ساتھی چشمے والے کہتے دنیا بھی کیسے کا 80 سالہ بوڑھی آئی بیٹے کو لے کر کے ہم سے کہتی ہے کہ ارے چشمے کا نمبر خراب ہو گیا ہے. بھئی آج تو آنکھیں بہت کام کر رہی ہیں. ہم نے کہا امی جان قرآن پڑھنے بھر کے لیے تو پڑھا نہیں بیٹے، قرآن تو پڑھنا آتا ہے لیکن ٹی وی ذرا دور ہے، فلمیں برابر نہیں دکھلائی پڑتی، یقین اس لیے ایسا نمبر دو کہ فلم دیکھنے اور یہ 80 سال کی بوڑھی آ رہی ہے. سوچو ذرا سا، قبر میں پیر لٹکے، یہ نہیں پتا کب اس کا جنازہ اٹھ جائے، کیا لے کر کے جا رہی ہے. ثلاثۃ اعین، ہم لوگوں 3 قسم کی آنکھیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ دھواں کو حرام
آگ تو بہت دور کی، دھواں بھی نہیں محسوس ہوتا۔ نمبر 1 عین غضت عن محارم اللہ، سب سے پہلی وہ آنکھ ہے جو حرام چیزیں، حرام مناظر آتے ہیں تو دیکھتا نہیں بلکہ اپنے نگاہیں نیچی کر لیتا ہے۔ جہاں کوئی برے مناظر آئے، چونکہ آنکھیں اسے دیکھنے کے بعد ہی شیطان اور برائی پر آمادہ کرتا ہے، تو جڑ ہی کاٹ دیا، ہم برائی دیکھیں گے ہی نہیں، فوراً نگاہ نیچی کریں۔ یہ پہلی آنکھ ہے کہ جس آنکھ والے کو جہنم کی دھواں بھی نہیں محسوس ہوگا۔ نمبر 2 وعین حرست فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جو رات میں جگ کر کے یا جب سارے مجاہدین آرام کر رہے ہوں تو بارڈر پر کھڑے ہو کر جدھر سے دشمنوں کے آنے کا ڈر اور خوف ہے وہاں وہ جگ کر کے دیکھتا رہتا ہے۔ نمبر 3 وعین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اپنے گناہ کو یاد کرتی ہے، اپنے گناہوں کا خیال، کوتاہیوں کا خیال، عذاب قبر کے مناظر، حشر کی ہولناکی، حساب کتاب، رب کے سامنے کھڑے ہونے کا منظر سامنے آتا ہے، تمہارے ڈر کے آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور کرتا، حساب کتاب کا، اپنے گناہوں کوتاہیوں کو لے کر کے سامنے آنے سے خوف زدہ، فکر مند ہوتا ہے، آنکھ میں آنسو آ گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، سب کے لیے ایک جنت، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف زدہ ہو، اللہ نے اس کے لیے 2 جنت، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں اور آپ سب کو اس آیت کا مصداق بنائے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف زدہ ہوتا ہے، ڈرتا ہے، اپنے نفس کو آزاد نہیں چھوڑتا، اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہے، اللہ نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ میرے بھائیو، تو اللہ نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی، لیکن اللہ تعالیٰ ایک چیز سے منع کرتا ہے تو اس کا نعم البدل بھی آپ کو دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں ایک راستہ ہے، اللہ اکبر، کاش کہ آج دنیا قبول کرتی، رب کی مہربانی ذرا آپ دیکھیں، رب کا کرم، رب کا احسان۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے بندو، میں نہیں کہتا کہ تم اپنے جذبات کو مار ڈالو، اسلام یہ پسند نہیں، شادی کرو، الا علی ازواجہم، اپنے جوڑے کے ساتھ، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی باندیوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جائز قرار دیا، آپ نے سارے جذبات پورے کریں، سارا شوق پورا کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے اللہ اکبر ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اللہ دیکھو اگر شیطان کبھی تم کو ورگلائے حرام کام کے لیے تو تم یہ سوچو کہ اللہ کا کرم، جس چیز کے سامنے آج نکاح ہے، جس پر اٹھنے کے بعد شیطان مجھ سے برائی کروانا چاہتا ہے، شیطان کی برائی کو وسوسہ دلانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے حلال طریقے سے دے دیا ہے ہم کو۔ سوچو ذرا سا میرے بھائی، کیوں حرام کاریوں میں برائی مبتلا ہوتے؟ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى، اچھی طرح سے سن لو، بات چل رہی ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، قد افلح المؤمنون، کامیاب کون سے مومن ہوں گے، جنت میں کون جائیں گے، کون سے متقین ہیں؟ اللہ نے فرمایا فمن ابتغى، ہر انسان کو اپنا شوق، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے 2 راستے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، ایک منکوحہ اور دوسری اپنی باندی۔
دو نعمتیں دی اللہ نے. آگے کیا فرمایا؟ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ. اب ان دو طریقوں کے علاوہ جس نے بھی کوئی طریقہ، تیسرا طریقہ اختیار کیا، کوئی چانس نہیں. اللہ اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو ان دونوں طریقوں کے بعد کوئی تیسرا طریقہ اللہ نے نہیں باقی رکھا، وہ کسی بھی قسم کا ہو. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ. ان دونوں طریقوں سے کے علاوہ جس نے کوئی اور تیسرا راستہ اختیار کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. تو حد سے تجاوز کرنے والا ہے، اب اس کے نصیب میں جنت ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سب کچھ توفیق سمجھ دے. آپ اپنے اوپر قیاس نہ کریں. آج باہر کی دنیا کو ذرا دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے. واللہ سمجھئے نا، کتنے راستے انسان نے اپنے جذبات پوری کرنے کے لیے، شیطان نے کتنے راستے ایجاد کر دیا شیطان نے. اس لیے رب کا فرمان دو ہی راستے، کوئی تیسرا راستہ نہیں. آگے اللہ اکبر. والذین هم لأماناتہم. اور جو لوگ اپنی امانتوں کا خیال رکھتے ہیں. میری بھائی امانت، امانت داری. امانت کیا ہے؟ امانت انشاءاللہ کسی اور موقع پر. امانت بہت وسیع المعنی لفظ ہے. ابھی صرف یہ سمجھ لیں امانت دو طرح کی ہے. امانت دو طرح کی. ایک امانت تو یہ ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. ہم نے اپنی امانت پیش کیا پہاڑ کو، پہاڑ نے کہا میں نہیں قبول کر سکتا. زمین کو نہیں، آسمان نہیں، میں نہیں برداشت کر سکتا. آدم کی اولاد کو ان کو پیش کیا، میں انشاءاللہ ہمت والا ہوں، امانت قبول کر لیا. ہاں؟ جس امانت کو زمین اور آسمان نہیں قبول کر سکا، نہیں کر سکے، وہ کس نے قبول کیا؟ یہ انسان کی بڑی ہمت، اور اس میں انسان کی بڑی فضیلت، بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے. ذرا سوچو، امانت باپ کی نہیں تھی، رب کی امانت ہے. اے آسمان میری امانت سنبھال. نہیں اللہ میں نہیں. اس کا مطلب ہمت ہار گیا. اتنے بڑے ہوئے پہاڑ، رب نہیں، خالق کے بے وفا. زمین نہیں، آدم کی اولاد کو دیا گیا. وہ حمل حل انسان، انسان کا اللہ ہم ماشاء اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں شامل کرے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی امانت کو قبول کیا اور ادا کیا. اس ناحیے سے میرے بھائی پورا 30 پارے کا قرآن ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے. 23 سالہ نبی کی سیرت اور سنت ہمارے پاس امانت ہے. اسی لیے کہا گیا الصلاۃ امانت، نماز امانت، روزہ امانت، یہ ساری امانتیں. اسلام پوری شریعت اسلامیہ دین کی ایک ایک بات ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. اور نمبر 2 میرے بھائیوں، دوسری امانت کیا ہے؟ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے حقوق سے نہیں بلکہ کس سے ہے؟ انسانوں کے حقوق سے. انسانوں کے، اور انسانوں سے متعلق جو ہے حقوق وہ کیا ہے؟ جو ذمہ داری آپ پر ڈال دی جائے وہی ذمہ داری کیا ہے؟ امانت. اللہ رسول نے فرمایا نماز امام صاحب کی امانت، پورے محلے بھر کی امانت کس کے پاس ہے؟ امام صاحب. مؤذن اگر رمضان میں 5 منٹ پہلے اذان دے دے چاہے تو سب کا روزہ خراب کروا دے. نہیں، اسی لیے اللہ رسول نے فرمایا مؤذن پر پورے محلے کے لوگوں کی امانت ہے. یہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز جہاں تک جا رہی ہے، یہ سب کس کی امانت ہے؟ مؤذن کے گلے پر پورے محلے کے مسلمانوں کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ سب کو امانت دار بنائے. نبی علیہ السلام قرآن پاک نے امانت داری کیا، یا تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانت داری کی بڑی. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے شاید کبھی خطبہ دیا ہو
جس میں آپ نے یہ حدیث نہ اعلان کیا، الا میرے امت کے لوگوں سن لو، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، اس شخص کا ایمان کسی کام کا نہیں ہے جو امانت دار نہ ہو، اور اس شخص کا دین اسلام کسی کام کا نہیں جو وعدہ پورا کرنے والا نہ ہو، امانت داری۔ اور نمبر 6 اللہ نے فرمایا وَأَحْدِهِمْ، اپنے وعدے کو پورا کرنا۔ وعدہ بھی دو طرح کا، ایک وعدہ اللہ سے کیا اور دوسرا وعدہ کس سے ہے؟ بندوں کا۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، وعدہ پورا کرنا۔ امانت میں خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا ہے، کس کی نشانی بیان کی گئی ہے؟ منافق کی۔ اور مومن کی نشانی یہ کہ امانت دار ہوتا ہے، وعدہ پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ آخری اور 7ویں چیز پھر اللہ نے نماز، والذین هم علی صلواتہم ساہون، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جنتیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، ساہون تو جہنمیوں کی نماز ہے۔ والذین هم، اور آخری خوبی فلاح پانے والوں کی کیا ہے علامت؟ جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کی حفاظت کے متعلق بات کافی گزر چکی ہے، یہ ہو گئی ساری چیزیں، ہو گئی نا۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا اب سنو، اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو جنت کے کیا ہوں گے؟ وارث ہوں گے۔ اور کون سی جنت؟ الذین یرثون الفردوس، وہی معمولی جنت، جنت الفردوس۔ صحیح بخاری و مسلم کے روایت جنت الفردوس کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا سألتم اللہ الجنت فاسألوا، جب اللہ سے جنت مانگو تو عام جنت نہیں مانگنا، کیا مانگنا؟ فردوس، جنت الفردوس مانگو۔ اذا سألتم اللہ الجنت فاسألوا الفردوس، صحیح بخاری مسلم کی روایت۔ جب جنت مانگو تو چھوٹی موٹی جنت کیوں مانگتے ہو؟ کون سی جنت مانگو؟ جنت الفردوس۔ فَإِنَّهَا عَالَى الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُ الْجَنَّةِ، چونکہ سب سے اعلیٰ درجے کی سب سے بہترین جنت ہو کیا؟ جنت الفردوس۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر اسی جنت سے نہریں جاری ہو کر کے چھوٹی چھوٹی جنتوں میں بھی جائیں گی، مین جگہ مانگو تم۔ اللہ نے فرمایا اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، اسی جنت الفردوس میں ہوں گے۔ بہرحال اسی پر بات ختم ہوئی دوستو، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ جو اس کی بات جو ہے وہ کافروں کا تذکرہ ہے اگلے درس میں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور